کس حد تک کامیاب بناتی ہے. اگر تحریک انصاف آج اپنے 30-35 اہم رہنماؤں کی ڈیوٹیاں لگا دیتی ہے کہ فلاں فلاں جگہ جائے گا، فلاں فلاں جگہ جائے گا، تو پھر تو اس کی کامیابی کے 110% چانسز ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی کسی چھوٹے شہر میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا نام آ گیا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ جو ان کے اپنے وہاں کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کا وہ روٹین کی بات ہوتی ہے کہ ان کے اپنے ایم این ایز کے امیدوار، وہ ان کے لیے روٹین کی بات ہے. لیکن جب مین لوگوں میں سے کوئی جائے گا، یعنی شیخ افضل مروت صاحب کہیں پہ جائیں گے، زرتاج گل صاحبہ جائیں گی، علی محمد خان صاحب جائیں گے، صاحبزادہ حامد رضا جائیں گے، ایون کہ یہ علامہ ناصر عباس صاحب جائیں گے، اس طرح سے جو سینٹرل لوگ ہیں جو اس وقت مین چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ اگر جائیں گے، شعیب شاہین صاحب کسی اور شہر میں جائیں گے، یہ اگر جائیں گے تو وہاں پہ خاصی ایکٹیویٹی ہوگی. میں نے چند ایک نام لیا اور بے تحاشا نام ہیں، بہت سے نام ہیں تحریک انصاف کے اس وقت جو ایکٹیو لوگ ہیں، وہ جہاں جائیں گے وہاں پہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوگی اگر بڑے نام چھوٹے شہروں میں جائیں گے. تو دیکھنا ہے اس حوالے سے تحریک انصاف جو ہے وہ کیا کرتی ہے. ایک اور آج افسوسناک واقعہ بھی ہوا گجرات میں، جو عزیز بھٹی شہید ہاسپٹل میں جو چھت گری اور 3 مریض جاں بحق ہو گئے، اور ڈاکٹرز اور نرسز وہ بھی زخمی ہوئے، اور بڑا سٹاف بھی زخمی ہوا، اور بڑا افسوسناک جو ہے وہ وہاں سانحہ ہوا. اس پہ خیر میں کیونکہ وہاں کسی رپورٹر سے بات نہیں کر سکا تو اس کی میرے پاس مزید ڈیٹیلز نہیں، لیکن وہ بڑا ایک افسوسناک جو ہے وہ واقعہ ہوا. میں صرف یہ گفتگو آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس بہن کی جو اپنے بھائی کی بات کر رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ قوم کی بیٹی ہے جو بات کر رہی ہے، اور کاش کہ چیف جسٹس پاکستان اور ساری وہ شخصیات جن کو انہوں نے نام لیے ہیں یہ سنیں اور تھوڑا سا احساس کریں کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور جس کے سینے میں بھی دل ہے وہ یہ گفتگو سنے گا تو اس کے اوپر اثر ہوگا. لیکن اگر کوئی ضد اور انا کا غلام بن چکا ہے، اس کے مطلب اس میں پھنس گیا ہے، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس کے سینے میں دل نہیں ہے اور وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جس کے دل میں بھی تھوڑی سی انسانیت ہے، انسانیت کا درد ہے، اس ملک کا اخلاص ہے، اس ملک کے لوگوں کے لیے کوئی تھوڑا سا نرم گوشہ ہے، اس ملک کے بارے میں اس کا ایک ہے کہ اس ملک کو آپ مزید ہم نے تباہی کی طرف نہیں لے کے جانا، تو اس پہ اثر ضرور ہوگا. ذرا سنیے کہ وہ بہن جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. اور بڑی انہوں نے زبردست گفتگو کی، بڑی جذباتی گفتگو کی، اور اس سے آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ فیملیز کس کرب سے گزر رہی ہیں. سدرا مرتضیٰ اپنا تعارف کرا دیجیے. میرا نام سدرا مرتضیٰ ہے. علی رضا میرے بھائی ہیں اور 9 مئی سے وہ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں. ملٹری کی کسٹڈی میں تو نہیں کہہ سکتی، پہلے تھانے میں تھے، اس کے بعد جیل میں، اور اس کے بعد ATC نے انہیں ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا تھا. ATC نے کہا تھا کہ ATC نے جب ان کو کسٹڈی میں دیا تھا تو اس کے بعد ان کے فوراً ٹرائل شروع ہو گئے تھے. جس طرح ایک جج صاحبان نے کہا کہ آپ ٹرائل کر لیں لیکن آپ ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے. ابھی جو انہوں نے 20 لوگوں کو چھوڑا ہے اس میں انہوں نے ججمنٹ بھی پاس کیا ہے کہ ان کو 1-1 سال کی سزا ہوئی ہے. مطلب ان کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ ان کو 1-1 سال، مطلب انہوں نے سزا بھی سنائی ہے. ہمارا سپریم کورٹ کا کام تھا. آج کی ہیئرنگ کی بات کی جائے تو ہمیں آج کی ہیئرنگ سے کچھ ہائی ہوپس تھیں، کیونکہ انہوں نے کچھ لسٹ فراہم کرنی تھی آج جج صاحبان کو کہ جن لوگوں کو 3 سال یا 3 سال سے کم سزا ہوئی ہے ان کی لسٹ دی جائے گی. لیکن آج وہ نہیں ہوا. آج پھر سے وہی لارجر بینچ والا مسئلہ، وہی ایشو اٹھایا گیا جس طرح پہلے والی ہیئرنگز میں ہو چکا ہے. کبھی یہ 5 رکنی بینچ ایک فیصلہ دیتا ہے، پھر اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، پھر لارجر بینچ کی اپیل میں ہم جاتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی اتنا سیریس ایشو ہے تو پھر یہ لارجر بینچ بنائیں یا پھر یہ فل بینچ بنائیں. جتنا ان کے پاس ڈیٹا ہے وہ سارا فراہم کریں. ان کے پاس CCTV فوٹیج ہے جس کی بنا پہ انہوں نے سزائیں دی ہیں، جس کی بنا پہ ٹرائل ہوئے ہیں، تو یہ سارا ڈیٹا فراہم کریں. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے APS حملے کا فیصلہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ ہماری سول عدالتیں موجود ہیں اور ATC ان کو سزائیں دے گی، وہ دہشت گرد تھے. وہ بڑی امپورٹنٹ کہہ رہی ہیں. سانحہ APS جب ہوا تھا تو اس وقت ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی تو قاضی فائز صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی کہ نہیں، سانحہ APS میں ہمارے بچوں کو ذبح کرنے والے وہ جو دہشت گرد تھے ان کا آپ سویلین کورٹس کے اندر ٹرائل کریں، ملٹری کورٹس میں نہ کریں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں پہ قاضی فائز صاحب اس وقت تو بڑے وہ کہتے تھے کہ دہشت گردوں کا ٹرائل، حالانکہ جن دہشت گردوں کا وہ کام تھا ان کا بالکل ہونا چاہیے تھا ملٹری کورٹس میں، اس وقت قاضی صاحب کہہ رہے تھے نہیں. لیکن جب تحریک انصاف کے حامی عام نہتے شہریوں کی باری آئی ہے تو قاضی صاحب اس کے اوپر جو کر رہے ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دہشت گرد تھے، ان کے فیصلے اگر ATC کر سکتی ہے تو سویلینز کے فیصلے پھر ملٹری ٹرائل میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا سیدھا کیس تو پھر ATC میں ہونا چاہیے. اور چلو انہوں نے ملٹری ٹرائل کر لیے ہیں، انہوں نے سزائیں سنا دی ہیں، لیکن ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم نے آگے اپیل میں کہاں پہ جانا ہے. آیا کہ ان کے ججز کے پاس جانا ہے اور کیا ہماری اپیل یہ لگائیں گے؟ 6 ماہ ہماری اپیل ہی نہ لگے تو پھر ہم سال ذلیل ہوں گے.
मेरी इन्होंने 105 लोग पकड़ लिए थे, मिलिट्री ने अपनी कस्टडी में रख लिए। ईद का मौका था, आर्मी चीफ साहब एक दफ़ा उन बच्चों के पास जाते तो सही, उनको देखते, वो दहशतगर्द लगते हैं इनको। कोई उन्हें PhD होल्डर है, कोई MPhil स्कॉलर है, कोई डॉक्टर है, कोई CA का स्टूडेंट है, कोई अपना कारोबार करके, दिहाड़ी करके, अपनी मेहनत मजदूरी करके अकेला बंदा अपने घर का रोजगार चला रहा है, वो दहशतगर्द लगते हैं। ये माएँ बहनें बैठी हुई हैं, ये दहशतगर्दों की माएँ बहनें हैं। खुदा के लिए आर्मी चीफ साहब से मेरी एक ही अपील है कि वो उन बच्चों से जाके मिलें, उनसे पूछें। उनके चेहरों से लगता है वो आज भी इतने मुहिब्बे वतन है। 10 माह उन लोगों ने मिलिट्री कस्टडी में गुजारे, वो आज भी इतने मुहिब्बे वतन है। आज भी उनके जुबान पे कोई शिकवा नहीं है। आज भी वो यही समझते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे सॉल्व होना चाहिए। खुदारा अपने सिविलियंस पे रहम करें। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम हमारे ऊपर ये ना थोपें। दहशतगर्द एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये गाली है। इस मुल्क में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, जमहूरियत में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। हर पार्टी इसके खिलाफ बोलती है, PTI भी इसके खिलाफ बोलती रही है। हमारा कसूर सिर्फ इतना है, हमारे उन भाइयों का, उन बच्चों का, उन बुजुर्गों का इतना कसूर था कि वो उस दिन सिर्फ पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, जो इस मुल्क का कानून हमें इजाज़त देता है। अगर उनसे कोई गलती हुई है, वो उस काफिले का हिस्सा बने हैं, उस हजूम का हिस्सा बने हैं जो तोड़ फोड़ में मुलव्वस था, और वो जज्बात में आके उसमें कोई गलती हो गई है तो उसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं बनती। 1 साल बहुत टाइम होता है। उन्होंने मारे भी खा लिए हैं, उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया है। जितना आपने ट्रायल करना था, जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, फैमिलीज तक इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने की है, आपको सब कुछ पता है। हम दहशतगर्द हैं, ये सिविल पर्सन हैं, हम सिविलाइज्ड लोग हैं। हम हर बार जितनी भी हेयरिंग्स हो चुकी हैं, फैमिलीज आती हैं यहाँ से उम्मीद लेके आती हैं, ये मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, ये मरीज बन चुके हैं। हमारे भाई अंदर हैं, वो हमें हौसला देते हैं। उन्होंने कभी हमें आर्मी के खिलाफ नहीं भड़काया, कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं भड़काया कि आप बाहर जाके ये बयान दो, लेकिन अब हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मैं अकेली यहाँ पे 10 माह से अपने भाई के लिए जंग लड़ रही हूँ। इस कौम की बेटी हूँ, मेरा ये गुनाह है। वो मेरी माएँ बहनें, हमारे घर में कितने लोग वफात पा चुके हैं हमारे घरों में। हमारे इधर एक बुजुर्ग हैं, उनके इसी सदमे में उनके एक बेटे की नेचुरल डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक से। एक बेटा आपकी मिलिट्री कस्टडी में और एक बेटे की डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक से। आप उस अंकल की आप देखें, वो दाऊद खान है, आप उन्हें देखें तो सही, सिर्फ 2 मिनट के लिए उनको देखें, उनका वजूद सारा कांप रहा होता है। किसी को कोई रहम नहीं आता। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, हमारा कोई शिकवा नहीं है। इन्होंने 9 मई की इन्वेस्टिगेशन करवानी है, नहीं करवानी है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चों को फ्री किया जाए, उनकी कोई सजा बनती है, उनको तरीके से सिविल कोर्ट्स में पेश किया जाए। हर माह हम धक्के खाते हैं, हर माह हम धक्के खाते हैं। हमारे बच्चों को हमारे सामने लाया जाता है, हथकड़ियाँ उनको लगी होती हैं, उनके मुंह पे काले कपड़े चढ़ाए होते हैं। क्या देखते हैं, हमारा खून चल जाता है उस टाइम। मेरी फिर भी अपील है, मेरा कोई शिकवा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ना हमारे शिकवों पे किसी ने कभी गौर किया है। मेरी अपील ही है चीफ जस्टिस साहब से भी, आर्मी चीफ साहब से, इन सब से, मीडिया वालों से भी, काइंडली इसको उठाएंगे। इतना लाइट इशू नहीं है। 9 मई ये सुनते सुनते हमें 10 माह हो गए। इतना ही सीरियस इशू है जिसके लिए लार्जर बेंच आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं? फुल बेंच बनाए ना, उसकी बाकायदा तहकीक करवाएं। जो आपके पास डाटा है दें। किसी को फांसी की भी सजा मिलती है तो दें आप उन्हें, वो हक़ाइक़ को सामने लेके आए कम अज़ कम। थैंक यू। मेहरबानी से, बहुत मेहरबानी। बस हैदर मजीद के भाई की भी गुफ्तगू थोड़ी सुन लें, फिर एंड करते हैं। थोड़े टाइम लेंगे, काफ़ी हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। मेरा नाम तैमूर मजीद है, मेरे भाई के अंदर हैं जी। और 13 अगस्त को उनको अरेस्ट किया गया। 5 महीने में नहीं पता जी भाई कहाँ पे है, किसी को कुछ नहीं पता।